اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا لا سیما علی سیدتی و مولاتی فاطمۃ الزہرا علیہا الاف التحیۃ والسلام اللہم ارزقنا زیارتہا الی ابد ما ابقیتنی وارزقنا شفاعتہا بعد الموت اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمی کے سلسلے میں یہ مختصر سا پیغام اور بعنوان مجلس آپ حضرات کے سامنے کچھ عرائض لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت سے اور روز محشر حضرت کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اس مختصر سے دورانی کے لیے ہم نے عنوان کے طور پر فاطمہ فی القرآن یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ جو قرآن حکیم کی نظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے چند عرائض اور معروضات آیات قرآن کی چھاؤں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ نور کی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا، سامعین کے سامنے تلاوت کیا، وہ سورہ مبارکہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ۔ کچھ گھر کائنات میں زمین پر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کی رفعت کا اعلان کیا جائے، اور ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، ویسبح لہ، اور ان گھروں میں اس کی تسبیح کی جاتی ہے، بالغدو والآصال، صبح و شام، اور اس گھر کے رہنے والوں کو تجارت اور لہو و لعب کسی قسم سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں جو آیات ہیں وہ دو طرح سے تقسیم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں کچھ آیات وہ ہیں جو عنوان مشترکہ کے طور پر جمی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو شامل ہے، جیسے کہ آیہ تطہیر جمی اہل بیت کو شامل ہے، آیہ قربہ جمی اہل بیت کو شامل ہے، آیہ مودت جمی اہل بیت کو شامل ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفرادی طور پر فردن حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مختلف افراد کے لیے نازل فرمائیں، جیسے کہ سورۃ الکوثر، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اختصاصی سورہ ہے، انفرادی سورہ ہے، اگرچہ اس میں ایک تفسیر کے عنوان سے ایک مقام پر حضرت امیر المومنین بھی کوثر کا مصداق ہیں، کیونکہ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے زوج نامدار ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں گے تو ان میں انفرادی طور پر اور مشترکہ طور پر آپ کو مختلف افراد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے۔ ایک روایت کتب احادیث میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بصائر الدرجات وغیرہ میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا بھی یہ فرمان ہے، ان اللہ انزل فینا ربع القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی بابت ربع قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی اگر قرآن کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حصے کے اندر احکام ہیں، دوسرے حصے کے اندر قصص ہیں، اور تیسرے حصے کے اندر فضائل اہل بیت، اور چوتھے حصے کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے مطالب کو اور ان کے عیوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ربع قرآن اہل بیت کی شان میں ان کی بابت ہونا یہ کوئی عام شرف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اگر اللہ کی جناب سے کسی کے لیے ایک آیت بھی بطور سبیل فضیلت نازل ہو جائے تو وہ بہت ہوتا ہے، سجائے کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے لیے تو سینکڑوں کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں نازل ہوئیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ ہے، ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب ثلاث میں آیات فی القرآن، 300 آیات ایسی ہیں جو تنہا امیر کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں قرآن مجید میں نازل ہیں۔ اگر آپ مصادر تشیع کی بات کریں گے تو ہمارے یہاں تو انگنت تعداد ایسی ہے، ہزاروں کی تعداد میں آیات ایسی ہیں جن کا ظاہر اور باطن امیر کائنات اور دیگر اہل بیت سے متصل ہے۔ ہمارے پیش نگاہ بہت سی اس وقت کتب ہیں، مثلا فاطمہ فی القرآن میں اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو آیت اللہ صادق شیرازی رحمہ اللہ العارف نے بہت ساری آیات کو جمع کیا، دیگر علماء نے کتب کو لکھا، جو بھی کتب شہزادی کی سیرت پہ لکھی گئی ان میں فاطمہ فی القرآن یا فاطمہ فی آیات القرآن یا فاطمہ فی ضوء الآیات القرآنیہ اس عنوان سے بہت ساری آیات مل جائیں گی۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آیت کے موضوع میں داخل ہوں، یہ بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سی آیات ایسی ہیں ہمارے نزدیک کہ جن کی تفاسیر ہمارے نزدیک
مکتب اہل بیت کے نزدیک، فرقہ ناجیہ کے نزدیک سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور سے ان کی تفسیر اور تعبیر کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اپنے مقام پر حرام بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تفسیر قرآن کا حق صرف اور صرف حضرات اہل بیت کو حاصل ہے۔ چنانچہ جو تفسیر ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت کے توسط سے نہ پہنچے ہم اس پر عمل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید برہان رشید میں بہت سی آیات خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن آیات کو اہل بیت سے خاص فرما دیا ہے ان کا مصداق اور ان کا شان نزول سوائے اہل بیت کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حضرات اہل بیت کے لیے آیات قرآنی کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی آیت جو ہمارے ذہن میں انسباق معنی کے طور پر آتی ہے وہ آیت تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی وہ عظیم منقبت ہے جس میں ان کا غیر کسی صورت شامل نہیں ہو سکتا۔ 1443 سال سے زمانہ کوشش کر رہا ہے مگر چادر تطہیر میں سوائے اہل بیت کے کوئی داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ان کے چادر کے چاروں کونوں کو رسول اللہ نے خود پکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر آپ تفاسیر اہل سنت کا مطالعہ کریں تو جمہور مفسر اہل سنت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، سب متفق القول ہیں، متفق اللہجہ ہیں کہ نزلت هذه الآیۃ فی اصحاب الکساء ہم محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہم آلاف التحیۃ والسلام۔ پنجتن علیہ السلام کے علاوہ اس کا کوئی شان نزول اور کوئی اس کا مصداق اور اس کا جو ہے وہ یوں کہیے کہ عنوان قرار نہیں پائے گا۔ چنانچہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک یہ آیت بہت عظیم مرتبے اور دقیق معانی پر مشتمل یہ آیات ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت سے تبادر ذہنی یہی آتا ہے سب سے پہلے کہ امیر کائنات جو کہ برحق ہے کہ امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی، لیکن اس سے روایات کی روشنی میں ہمارے علماء نے 11 ائمہ کی ولایت کو بھی ثابت کیا۔ اگرچہ فی الوقت امیر کائنات نے صرف انگوٹھی دی ہے، امام حسن سے لے کر امام حضرت حجت تک کسی نے انگوٹھی نہیں دی وہاں پر، لیکن چونکہ آیت میں جمع کا صیغہ ہے اور وسعت ہے اور معصوم کی حدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے تو یہ دائرہ آگے تک پہنچ جاتا ہے اور تمام ائمہ علیہم السلام کو ولایت اللہ حاصل ہے، ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ان کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اور ہمارے علماء کے پاس ایک اصول طے ہے فَكُلُّ مَا ثَبَتَ لِلْأَئِمَّةِ فَهُوَ ثَابِتٌ لِلزَّهْرَاء علیہ السلام بدرجۃ اولویۃ۔ قاعدہ اولویت کے تحت ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مقامات، جو مطالب، جو معانی اور معارف حضرات ائمہ علیہم آلاف التحیۃ والسلام کے لیے ہیں وہ بدرجہ اولا حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے لیے ثابت ہیں، اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سوائے امیر المؤمنین کے 11 ائمہ علیہم آلاف التحیۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، جیسا کہ امام عسکری سلام اللہ علیہ کا فرمان آپ حضرات کے علم میں موجود ہے۔ چنانچہ اگر قرآن میں دیکھیں تو جب قرآن ان کی محبت کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت بھی عظیم مطالب اور عظیم معانی پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مفسر اہل سنت، ادیب اہل سنت علامہ جار اللہ زمخشری کی مایہ ناز تفسیر، تفسیر کشاف اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو اٹھا کے پڑھیں، تفسیر در منصور کو پڑھیں، تفسیر مظہری کو پڑھیں، تفسیر خازن ہے، تفسیر نصفی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر لباب التاویل ہے، تفسیر در منصور ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کی کوئی تفسیر آپ اٹھا کر لے آئیں، حد یہ ہے کہ اہل سنت کے معاصرین علماء اہل سنت کے جو گزرے خواہ وہ اہل سنت کے کسی بھی مسلک اور مکتب کے ہوں تمام متفق القول ہیں، سب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا علی وفاطمہ وابناؤہما علیہم السلام۔ حضور نے فرمایا جن کی مودت کو تم پر واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ چنانچہ آپ مصادر اہل سنت کو دیکھتے جائیں، اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اہل علم کی بات جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر دی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیا کرتا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تمام رسالت کی زحمات اور تمام رسالت کی تکلیف اور تمام رسالت کی مشکلات کا اجر اگر کوئی رسول اللہ کو دینا چاہتا ہے تو فقط نعرے لگانے سے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا، فقط رسول کے نام کا کلمہ پڑھ لینے سے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا، نماز اور روزے کی بہتات سے، حج اور عمروں کی کثرت سے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نماز اور روزے کی بہتات کو اور تبلیغ کے لیے باہر جانے کو اللہ نے اجر رسالت قرار نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے رسول کی زحمات کا بدلہ عطا کرو تو اس کے قربہ سے مودت کرو۔
آپ آیا وافی ہدایہ میں غور فرمائیں، لفظ قربہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مفرد مؤنث کا لفظ قربہ، یہ کم سے کم ایک خاتون کے ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ قربہ کا عنوان مکمل ہو جائے جب تک جناب زہرا اس میں شامل نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں تفاسیر کے اندر کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس آیت نے بطور قربہ بیان کیا۔ حق کے زہرا کی بات آتی ہے تو سورہ بنی اسرائیل آگے بڑھ کے کہتی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور حقدار کو اس کا حق دے دو۔ یہاں حقدار کے لیے دیگر الفاظ بھی قرآن استعمال کر سکتا تھا، قرآن کے پاس الفاظ کی قلت نہیں تھی، لیکن چونکہ قرآن حکیم کتاب ہے، قرآن کوئی لفظ ابس اور بیکار اور بیجا اور بے مصلحت اور بے معنی اور بے مصرف استعمال نہیں کرتا۔ اگر قرآن نے یہاں پر ذی القربہ کہا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سورہ شورا میں قربہ کون ہے، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ آپ کو مولوی کے بہکانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی شیخ الاسلام کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کو قرآن سے ملاتے چلے جائیں، معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ سورہ شورا میں جو قربہ مراد لیے گئے ہیں وہی قربہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وآتی ذی القربہ حقہ۔ چنانچہ اہل سنت کے مفسر جلال الدین سیوطی شافعی تفسیر در منصور میں رقم تراز ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی فَأَعْطَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدکن، اللہ کے رسول نے فاطمہ کو فدک عطا فرمایا۔ امام بلازری نے فتوح البلدان میں اسی بات کو لکھا، غرض یہ کہ کئی روایات اہل سنت شاہد ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ فقال رسول اللہ لفاطمہ ھذا فدک لک، یہ فدک تمہارے لیے خاصتاً۔ اور تمام اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ فدک وہ زمین ہے کہ جس پر نہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا نہ جنگ کو کیا گیا، اور اہل سنت و تشیع میں متفقہ قاعدہ ہے کہ جو زمین رسول اللہ کو بغیر جنگ و جدال کے حاصل ہو وہ خاصتاً رسول اللہ کی ملکیت ہے، اور جو کچھ رسول اللہ کا ہے وہ بعنوان ملکیت بعنوان ہبہ رسول اللہ کی بیٹی کا ہے۔ ایک جملہ ہم یہاں کہتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع فدق نہیں ہے لیکن بات آئی تو آیت کے ذیل میں عرض کرتے تھے، فدق کے حوالے سے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فدق ملکیت نہیں بطور ہبہ رسول اللہ نے بیٹی کو دیا تھا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ وراثت رسول کی بڑھتی نہیں ہے، اگرچہ یہ بات ہمارے نزدیک صریح طور پر باطل ہے، اس لیے کہ روایت اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء نے میراث کو چھوڑا ہے، درہم و دینار کو چھوڑا ہے۔ چنانچہ اگر فدق کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وراثت تھی تو ہم آپ سے یہ کہیں گے یہ وراثت نہیں تھی، یہ تو ہبہ کا عنوان تھا، اور آپ جانتے ہیں ہبہ اگر کسی کو چیز کر دی جائے تو وہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، اور ملکیت پہ آپ کا تصرف کیسا ہے؟ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھا۔ چنانچہ آپ حق زہرا کی بات کرتے ہیں تو قرآن بولتا نظر آتا ہے، سخاوت جناب زہرا کی بات ہو تو سورہ دہر آواز دیتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ طَعَامًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ لوگ کائنات میں ایسے ہیں کہ جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور کھلاتے کس لیے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، علماء فرماتے ہیں اس حُبِّهِ کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سائل سے کلمات تشکر کے طالب نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، ہمیں تو تم سے نہ ایک لفظ جزا کا چاہیے نہ ایک لفظ شکر کا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، جب یہ مخلوق کا شکر قبول نہیں کر رہے تو خالق کو بڑھ کے کہنا پڑا وَكَانَ سَيُّكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ تمہاری اس نعمت کا، تمہاری اس نیکی کا قدردان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لفظ مشکور اللہ کے لیے بولا جائے تو پھر اللہ کے لیے وہ معنی نہیں ہوگا جو لفظ مشکور کا ہم ظاہری معنی لیتے ہیں، یعنی اس کا معنی بھی ہوگا اللہ تمہاری اس نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، آپ قرآن آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سی آیات آپ کو نظر آئیں گی۔ شہزادی کے نوری جنبے پہ بات ہو تو سورہ نور بڑھ کے آواز دیتی ہے، زہرا کا حوالہ نور ہے، اور چونکہ نور والی بیوی کی بات ہے تو تذکرہ بھی سورہ نور میں ہی کیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر کائنات میں ایسے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں بیوت سے مراد دو اقوال ہیں۔ فرمایا کہ بیوت سے مراد مساجد اللہ فی الارض، زمین پہ اللہ کی مساجد، کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ زمین پہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، خاص طور پر تفاسیر اہل سنت کو پڑھیں، آپ تفاسیر تشیع کو مت پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے پڑھنے کی کتابیں آپ تفاسیر اہل سنت کو پڑھیں۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ فقام ابو بکر الی رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر خلیفہ اول جگہ سے کھڑے ہوئے، فقال، اور اس حضور سے پوچھا، واشار بیدہ الی منزل علی و فاطمہ، اشارہ کیا علی و فاطمہ علیہ السلام کے گھر کی طرف، وقال یا رسول اللہ اھذا من بیوت الانبیاء، کیا یہ انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ خلیفہ اول کا یہ سوال کرنا مسلمانوں کے جمود کو، مسلمانوں کے بھولے پن کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ خلیفہ اول یہ بات جانتے تھے کہ علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں میں سے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فقال رسول اللہ علی ابی بکر نعم من افاضلها، فرمایا ہاں ہاں ابو بکر نہ صرف نبیوں کے گھروں میں بلکہ علی و فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھروں میں افضل ترین گھر ہے۔
اب آپ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کہ کیا مکان من حیث المکان افضل ہوتا ہے یا مکین من حیث المکین افضل ہوتا ہے؟ اگر ایک مکان میں غیر مسلم رہ رہا ہو تو وہ مکان لائق تعظیم اور لائق شرف اور لائق ذکر نہیں بنے گا، لیکن اگر اس میں کوئی عالم دین رہ رہا ہو، کوئی مرجع وقت رہ رہا ہو، کوئی اس میں مومن رہ رہا ہو تو اس گھر کا عنوان بدل جاتا ہے۔ پتہ چلا مکان من حیث المکان اہم نہیں ہوتا، مکان من حیث المکین اہم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں علی و فاطمہ علیہ السلام کے گھر کی، تو کیا اس گھر کی حیثیت مکان کی حیثیت سے تھی؟ جواب ہے گا نہیں، بلکہ اس گھر کی حیثیت تو مکینوں کی حیثیت سے تھی۔ حضور کا یہ فرمانا کہ نعم من افاضلها، ہاں علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں میں افضل ترین گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس گھر کے رہنے والے ماں سوا آخری نبی کے تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مدلول اور مستفاد نہیں ہے۔ ورنہ شاید کا آپ کیا کریں گے؟ راوی خلیفہ اول ہیں، بتانے والے رسول اعظم ہیں، سمجھنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب رسول بتا رہے ہوں اور خلیفہ اول اس کا اقرار کر رہے ہوں تو ان کو تشفی ہو گئی، ان کو تسلی ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ ہاں ہاں یہی وہ گھر ہے جو علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام گھروں کے لوگ ناز کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا غیر معمولی مقام قرآن کی صورت میں۔ ابھی ہمارا چونکہ موضوع فقط فاطمہ فی القرآن ہے، اگر آپ فاطمہ فی الروایات پڑھیں یا فاطمہ علی لسان نبی عنوان ہو کہ جناب رسول اعظم نے اپنی بیٹی کی کیا فضائل بیان فرمائے، سیدہ کے کیا فضائل بیان فرمائے، یہ ایک دیگر موضوع ہے۔ لیکن اس وقت ہم آیات قرآنی کے ذیل میں شہزادی کے بارے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ سورہ مبارک حجرات میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا الرَّسُولَ كَدُعَاءَكُمْ لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تفاسیر اہل سنت میں لکھا ہے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ کو جناب سیدہ یا رسول اللہ کہہ کے پکار لگیں۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول اعظم نے ارشاد فرمایا بیٹی تقولی قولی یا ابتا، قولی یا ابتا، بیٹی تم مجھے اپنا بابا کہا کرو، تم کہا کرو اے میرے بابا۔ تمہارا یہ کہنا مجھے سرور پہنچاتا ہے، مجھے فرحت پہنچاتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری امت کو حکم ہے کہ یا رسول اللہ کہو، لیکن رسول خود زہرا کو حکم دیتے تم مجھے اپنا بابا کہو، تم مجھے اپنا باپ کہہ کے پکارو، تمہارا یہ کہنا میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرا کا وہ عجیب اور غیر معمولی مقام قلب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے جو کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ تفسیر کو پڑھیں جا کر، روایات میں ہے کہ ام المومنین عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے نزدیک احب الرجال کون تھا؟ فرمایا علی بن ابی طالب۔ پوچھا گیا ومن احب النساء؟ فرمایا فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ دو سوال پوچھے گیا، مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے حضور کو؟ تو ام المومنین نے کہا کہ علی بن ابی طالب، اور پوچھا عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہی ام المومنین کہتی ہیں ما رأیت احدا اصدق من لہجۃ الا ابیہا فاطمہ الزہرا، میں نے سوائے فاطمہ کے اپنے باپ سے زیادہ لہجے میں سچا کسی کو نہیں پایا۔ اور ایک مقام پہ فرماتی ہے کانت مشیت فاطمہ مشیت رسول اللہ، فاطمہ کا چلنا ایسا تھا جیسے رسول کا چلنا ہوتا ہے۔ تو ایسی بیوی جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا رسول اللہ جیسا ہو، اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے بابا کا ٹکڑا قرار فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ اس فضل میں شامل ہے، سوائے ان موارد کے کہ جن میں استثناء موجود ہے، جیسے نبوت کا عنوان ہے۔ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نبوت اور رسالت کے عہدے کے قائل نہیں ہیں، ہاں مگر یہ اپنے بابا کی شریک رسالت ضرور ہے۔ یہ نہ ہوتی تو پیغام رسالت آگے نہ بڑھتا، یہ نہ ہوتی تو نسل رسالت آگے نہ بڑھتی۔ یہ وہ ایام ہے میرے عزیزوں کہ جن ایام میں ہمیں رسول اللہ کو تعزیت پیش کرنی ہے، ہمیں رسول اللہ کے ساتھ مواسات کرنی ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، تعزیت کا اظہار کرنا ہے۔ انہیں ایام فاطمی بھی کہا جاتا ہے، انہیں عاشورہ فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً تاریخ اسلام کے اندر اگر یہ فہرست بنائی جائے کہ کون ہے کہ جو دفاع ولایت المومنین میں سب سے پہلے قتل ہوا، تو صنف نسمہ کا فخر یہ ہے کہ صنف نسمہ سے آواز آئے گی کہ سب سے پہلی وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنی جان کو دفاع ولایت امیر کائنات میں قربان کیا۔ کربلا تو ابھی بہت دور ہے، حسن کو زہر ملنا تو ابھی بہت دور ہے، حسین کا مدینہ چھوڑنا ابھی بہت دور ہے۔ ابھی 3 یا 4 دن کی بات ہے کہ وہ دروازہ جسے رسول آ کر جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے، آج وہاں سے رسول اللہ کو دھواں محسوس ہو رہا ہے، آج اس دروازے سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ چنانچہ آیت اللہ ابو الحسین اصفہانی علی اللہ مقامہ، جو کہ آیت اللہ خوئی کے بھی استاد گزرے، جب وہ مرثیہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے وما اصابہ من المصاب مفتاح حدیثہ حدیث الباب۔ آیت اللہ اصفہانی فرمایا کرتے تھے جو کچھ مصائب زہرا پہ گزرے ہیں ان سب مصائب کا افتتاح اگر ہے تو دروازے والی بات سے ہے، ان حدیث الباب ذو شجون، ہاں دروازے والی بات بڑی دردناک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج اگر محلے میں
ایک شریف شرفا کوئی مومنین رہتے ہوں، ان کے دروازے پہ کوئی اگر اونچے لہجے میں بات کرے تو علاقے کے شرفا زعما آ کے کہتے ہیں کہ کس لیے چیخ رہے ہو، یہ لوگ تو شریف لوگ ہیں، ہم نے ان کے دروازے پہ کبھی کسی کو اونچا بولتے نہیں دیکھا۔ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو مطعون قرار دیتے ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کے بتائیں، کیا کائنات میں رسول اللہ اعظم سے ان کے گھر سے زیادہ اشرف گھر کوئی تھا؟ جب ان کے گھر سے اشرف گھر کوئی نہیں تھا تو کتنا شرف والا ہوگا وہ دروازہ زہرا کا، کہ جہاں رسول گرامی رک کر قرآن مجید کی آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور آج 3 دن کے بعد اسی دروازے کو جلایا جا رہا ہے۔ اگر صرف دروازہ جل جاتا تو شاید مصائب یہیں رک جاتے، لیکن دروازہ جلایا نہیں گیا ہے، بلکہ دروازے کو جلانے کے بعد ٹھوکروں سے جناب زہرا پہ گرایا گیا ہے۔ علامہ مجلسی بحر العلوم میں رقم تراز ہے، وَأَنَّهَا قَاعِدَةٌ خَلْفَ الْبَابِ لِرِعَایَةِ السِّتْرِ وَالْحِجَابِ، کہ وہ مخدرہ رعایت ستر و حجاب کے لیے اپنے پردے کی رعایت کرتے دروازے کے پیچھے تھیں، اور آپ گفتگو کر رہی تھیں۔ وَأَنَّهَا لَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، علامہ مجلسی فرماتے ہیں جناب زہرا کو ان کی خباثت کا یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ یہ لوگ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور اس گھر میں اس عالم میں داخل ہوئے کہ انہا بین الباب والحائط، وہ دروازہ اور دیوار کے درمیان تھیں۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں فقط اسرہا بین الباب والحائط حتی اسقطت محسنا، اس قدر شدت کے ساتھ دروازے کو دبایا گیا کہ محسن دنیا سے گزر گئے۔ ایسے میں زہرا نے آواز دے کر کہا آہ یا فضا فخذینی الیک، اے فضا میرے ہاتھوں کو تھامو، واللہ قد قتل ما احشائی من حملی، اے فضا علی کی تصویر جو ابھی مکمل نہیں ہوتی وہ مٹائی جا چکی ہے۔ عزیز و مصائب صرف یہاں نہیں رکے، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت لوگ گھر میں داخل ہوئے ہیں 1-2 افراد نہیں تھے، 300 کے قریب افراد ایسے تھے جنہوں نے زہرا کے گھر میں ہجوم کیا ہے۔ علی کو حکم ہے کہ اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائیں۔ ایسے میں جب جناب زہرا سامنے موجود ہیں، روایت کا جملہ ہے وَإِنْ حَالَتِ السَّيِّئَاتِ حَتَّى عَدَمَتْ جِسْمَهَا، جناب زہرا پہ اتنے تازیانے برسائے گئے، زہرا کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ عزیزو، علماء نے 7 مقامات گنوائے ہیں، 7 مقامات ایسے ہیں کہ جو زہرا کے جسم پر تازیانوں کے نشان تھے۔ ایک مقام جناب زہرا کی آنکھ تھی کہ جہاں تازیانہ لگا، ایک جناب زہرا کا رخسار ہے، ایک جناب زہرا کا بازو ہے، ایک جناب زہرا کی پشت مبارک ہے، ایک سینہ مطہر ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جسم پر اتنے تازیانے برسائے گئے۔ جی ہاں، یہ شام نہیں ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، لیکن زہرا کیسے بیان کریں، اس لیے کہ ولایت کا دفاع کرنا ہے۔ قبر رسول کی طرف رک کے آواز دے کے کہا یا ابتا ماذا لقینا من بعدک من فلان و فلاں، اے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد ہمیں ان لوگوں سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ عزیزو، علی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ علی حجرے سے باہر برآمد ہوئے، چاہا کہ زہرا کے دفاع میں قریب آئے۔ اب جو علی قریب آئے، ایک مرتبہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ اب زہرا اپنے زخم کو بھول گئی، اپنے محسن کے غم کو بھلا دیا، چلا کے کہتی ہیں ضرور ابو الحسن، میرے علی کو چھوڑ دو، واللہ لانشرن شعری واضعن قمیص رسولی علی راسی، اگر تم نے میرے علی کو نہ چھوڑا میں اپنے بابا کی قمیص کو اپنے سر پہ رکھ کر تم لوگوں کے لیے بددعا کروں گی۔ روایت کہتی ہے یہ منظر تھا کہ علی سے برداشت نہ ہوا، علی نے مٹھی کو بند کیا، عجب نہیں تلوار ذوالفقار نیام میں رو رہی ہوگی۔ اے علی، مجھے اجازت دی جائے تو میں باغیوں کے سروں کو تن سے جدا کر دوں، لیکن زہرا کا حکم ہوتا ہے علی حجرے میں واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میں آپ کو حکم دیتی ہوں، میرے بابا نے آپ سے کہا تھا جب زہرا کسی بات کا حکم دے تو تسلیم کرنا۔ بس علی کا ایک مرتبہ اپنے حجرے میں جانا تھا۔ روایت کہتی ہے جب شقاوت مزید غالب آئی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس لعین نے ایک تماچا رسید کیا۔ عزیزو، کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو نہ پڑھتا۔ زہرا کے مصائب چھپانا بھی مشکل ہے، بتانا بھی مشکل ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تماچے کی شدت اتنی تھی فسقطت علی وجہہا علی الارض، زہرا رخسار کی بل زمین پہ جا گری، اور جب چہرے پر تماچا لگا تو 5 برس کے حسن کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، چھوٹا سا بچہ ہاتھ ملتا رہا۔ عزیزو، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو سامنے والے کو پکارتا ہے، لیکن علماء عجیب جملہ پڑھتے ہیں کہ زہرا نے حسن کو نہیں پکارا، زہرا نے حسین کو نہیں پکارا، زہرا نے مکے کا رخ کر کے کہا مہدی اپنی ماں کا انتقام تو نے آ کے لینا ہے، آج پردہ غیبت میں امام زمانہ کو تعزیت پیش کیجیے، آواز دے کے کہیے اے امام زمانہ، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو آپ کی جدہ پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے، اے رسول اللہ اگر ہم مدینے میں ہوتے تو آپ کی زہرا کو تماچے نہ لگائے جاتے، آپ کی زہرا کا دروازہ نہ جلتا۔ عزیزو، انہی ایام میں زہرا دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، 35 75 یا 95 دن کی روایت ہمارے پاس ہے، نہ جانے کون سے دن زہرا دنیا سے گئی ہوں، لیکن میرا گمان خاطر کہتا ہے کاش زہرا دنیا سے جلد چلی گئی ہوں۔
اس لیے کہ ہر تکلیف کے ساتھ رہنا آسان ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو رہنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے تو علماء پڑھتے ہیں نا، وَيُحْكِي أَنَّهَا كُلَّمَا تَنَفَّسَتْ تَأَلَّمَتْ، روایت یہ ہے کہ وہ مخدرہ جب بھی سانس لیتی تھی انہیں بڑا درد ہوتا تھا۔ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، زہرا کے جانے کے دن ہیں، بس جب زہرا کا وقت آخر آیا ہے، ایک مرتبہ تابوت کو سجایا گیا، آواز دے کر علی نے کہا یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا الی زیارت امکم فان اللقاء آخر اللقاء ثم اللقاء یوم القیامہ، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو، اب تو اماں سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ سارا گھر جنازے پہ جمع ہو گیا، نہ آیا تو کربلا کا مسافر لاشے کے قریب نہیں آتا۔ علی جا کر کہتے حسین اماں سے روٹھنے کا وقت نہیں ہے، اماں رخصت ہو رہی ہیں، آؤ اماں سے آخری دیدار کرو۔ حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا، بابا جب گھر میں آتا تھا اماں ہاتھوں کو پھیلا کے بلاتی تھی، جب تک اماں ہمیں آواز نہ دیں گی ہم نہ جائیں گے۔ مقاتل تشیع میں لکھا ہے، علی کہتے ہیں اشہد اللہ و ملائکتہ انہا حنت واخرجت یدیہما من الکفن وضمتہ الی صدرہا ملیہ۔ علی کہتے ہیں میں اللہ کو اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے دیکھا زہرا کا تابوت ہلنے لگا، بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے زخمی ہاتھ برآمد ہوئے۔ حسین کسی کی ماں جا کے واپس نہ آئی، لیکن حسین ہم سے تیرا رونا دیکھا نہ گیا۔ حسین کو سینے سے لپٹا لیا، فنزل جبرائیل علی الارض فقال لامیر المومنین یا علی ارفعہ عنہا لقد ابکہ ملائکۃ السماء، یا علی ہم پہ رحم کیجئے، جلدی سے حسین کو زہرا کے جنازے سے الگ کریں، فرشتوں نے تسبیح کرنا چھوڑ دی ہے، حوریں تماچے مار رہی ہیں۔ ایک طرف سے علی آگے بڑھے، ایک طرف سے جبریل آگے بڑھے، حسین کو بڑی شفقت سے ماں کے لاشے سے جدا کر لیا۔ حسین تم اپنی ماں کے لاشے پر رو چکے، تمہیں کسی نے تماچے نہیں مارے، تمہیں کسی نے بالوں سے نہیں پکڑا ہوگا، لیکن ہاں جب کربلا میں 4 برس کی سکینہ تمہارے جنازے پہ آئے گی تو کوئی سکینہ کو تماچے مارے گا، کوئی سکینہ کو بالوں سے پکڑے گا، بچی رو کے کہے گی بابا کیا یتیموں کو باپ پہ رونے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ اے حسین تمہاری ماں دنیا سے گئیں، تمہیں علی نے سہارا دیا، سکینہ کا سہارا دنیا میں کون رہا؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعنہم عذابا جمیعا وعذبہم عذابا شدیدا یستغیث منہ اہل النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔